السلام علیکم فرینڈس۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت بڑے نبی گزرے ہیں۔ قرآن مجید کی 25 سورتوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس ماحول میں آنکھ کھولی وہاں بت پرستی تھی، سارا ماحول خراب تھا، مگر اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو شروع ہی سے حق کو سمجھنے اور ہدایت والے راستے پر چلنے کا جذبہ پیدا فرما دیا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بچپن ہی سے شرک و بت پرستی سے بیزار تھے۔ آپ کا والد آزر خود بت کو بناتے اور پھر انہی کے سامنے سر جھکاتے۔ یہ دیکھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت بے چین ہو جاتے کہ یہ بت نہ تو سن سکتا ہے نہ سمجھ سکتا ہے، یہ خود محتاج ہے جو نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان پہنچا سکتا ہے، پھر یہ سن کر معبود ہو سکتا ہے۔ عبادت کے لائق تو وہی ہو سکتا ہے جو آسمان اور زمین کا خالق و مالک ہو، جو ساری مخلوقات کی پرورش کرتا ہو۔ حضرت ابراہیم نے جب یہ دیکھ کہ پوری قوم بت پرستی، ستارہ پرستی، حاضری چیزوں کو پوجا پاٹ میں ایسے مشغول ہے کہ اللہ تعالیٰ جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے اس کا کوئی خیال تک نہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قوم کو ایک اللہ کی طرف بلانے کا فیصلہ کر لیا۔ سب سے پہلے اپنے گھر والوں کو دعوت دی۔ اپنے والد سے فرمایا، اے بابا جان، ان بتوں کی عبادت و بندگی کا طریقہ جو آپ نے اختیار کیا ہے اور جس کو باپ دادا کا قدیم طریقہ کہا جاتا ہے، یہ کھلی ہوئی گمراہی ہے۔ یہ بابا جان، مورتیاں عبادت کے لائق ہرگز نہیں، یہ نہ دیکھ سکتا ہے اور نہ کسی کے کام آ سکتا ہے، یہ کیسے عبادت کے لائق ہے؟ یہ اللہ کے شریک ہو سکتا ہے۔ اے بابا جان، شیطان نے آپ کو گمراہ کر دیا، آپ کو غلط راستہ پر ڈال دیا ہے۔ باپ نے یہ سن کر کہا، ابراہیم، کیا تو میرے معبودوں سے پھر گیا؟ خبردار، اگر آئندہ ایسی بات کیا تو تجھے جان سے مار دوں گا، تو مجھ سے ہمیشہ کے لیے الگ ہو جا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے جدائی اختیار کر لی، پھر پوری قوم کو دعوت دینا شروع کیا، مگر قوم کب اپنے باپ دادا کے طریقہ کو چھوڑ دینے والی تھی؟ کہنے لگے کہ ہم تو صرف وہی کریں گے جو ہمارے باپ دادا کرتے چلے آئے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، میں تو تمہارے ان سب بتوں کو اپنا دشمن سمجھتا ہوں اور ان سے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ تمہارے سب بت مل کر بھی میرے کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اور اس طرح شیطان اور دوسری چیزوں کو پوجا کرنے والوں کو بھی آپ نے ان کا مخلوق نہ سمجھا، ان کی عبادت اور
پرستی سے اپنی بیزارگی ظاہر فرمائی۔